بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اما بعد عزیزان محترم، آج میں آپ کو روزوں کے متعلق یہ عرض کروں گا ان چیزوں کے متعلق جو روزہ دار کو مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں ہیں۔ گود چبانا روزے کی حالت میں روزے دار کو مکروہ ہے، یہ مسئلہ قدوری میں بھی موجود ہے اور فتاوی قاضی خاں میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور بہار شریعت میں بھی یہ موجود ہے۔ ان کے علاوہ باقی معتبر فقہ کی جو حنفی کتب ہیں ان میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر حوالے میں دوں تو بہت لمبی جو ہے میری تقریر بن جائے گی، میں مختصر کتابوں کے جو ہے حوالے جات دوں گا، اور یہی متون میں بھی لکھا ہے جو میں نے مسئلہ عرض کیا ہے، اور ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں یوں تفصیل ہے کہ اگر بنے ہوئے گوند کی ڈلی نہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بنے ہوئے گوند کی ڈلی ہو تو اگر وہ سیاہ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جو میں نے مسئلہ عرض کیا ہے، پھر اس مسئلے کو سن لیں۔ اس مسئلہ میں کہ ہے کہ اگر بنے ہوئے گوند کی ڈلی نہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی گوند کی ڈلی جو ہے بنی ہوئی ڈلی نہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بنے ہوئے گوند کی ڈلی ہو تو اگر وہ سیاہ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر سفید ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کتاب میں اس کی تفصیل نہیں لکھی ہوئی، اس مسئلے کو محیط نے لکھا ہے، فتاوی عالمگیری نے بھی لکھا ہے۔ بلا ضرورت کسی چیز کو چکھنا اور چبانا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، یہ مسئلہ کنز اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اور چکھنے میں من جملہ عذر کے یہ بھی ہے کہ کسی جو ہے عورت کا شوہر یعنی خاوند یا مالک بدخو ہو اور اس سبب سے وہ شوربہ چکھے اور چبا لے کہ عذر میں ہے۔ یہ بھی ہے کہ کسی عورت کے پاس کوئی حیض والی یا نفاس والی عورت یا اور کوئی بے روزہ دار ایسا نہ ہو کہ جو اس کے بیٹے کو کھانا چبا کر کھلائے اور اس کو نرم پکا ہوا کھانا اور وہ جو ہے اور وہ بھی نہیں اس کے پاس ملتا یا عورت اس طرح کی نہیں ملتی، تو یہ مسئلہ نہر الفیق نے لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور تجنیس میں مذکور یہ ہے کہ چکھنا فرض روزہ میں مکروہ ہے، نفل روزہ میں کچھ مذائقہ نہیں، یہ مسئلہ نہایہ میں بھی لکھا ہے اور عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور روزے دار کو مکروہ ہے کہ شہد یا تیل کو خریدتے وقت اچھا یا برا پہچاننے کے واسطے چکھے، یہ مسئلہ فتاوی قاضی خاں میں لکھا ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگر اس کا خریدنا ضرور ہو اور جو ہے دھوکے کا خوف ہو تو مذائقہ نہیں ہے، یہ مسئلہ زاہدی میں بھی ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اور باقی معتبر کتابوں میں بھی ہے۔ روزہ دار کو سنجا کرنے میں مبالغہ مکروہ ہے، یہ مسئلہ سراج الحق نے لکھا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے کے مبالغہ کا بھی یہی حکم ہے۔ شمس العلماء حلوائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مبالغہ سے یہ مراد ہے کہ جو متحدہ میں اکثر پانی سے اور منہ بھرے رہے، یہ نہیں ہے کہ غرغرہ جو ہے اس میں کرے، یہ محیط میں لکھا ہے، یعنی روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پانی میں روزہ دار کی ری صادر ہو گئی یا صادر ہوا آواز سے یا بغیر آواز کے تو روزہ فاسد نہ ہوگا مگر روزہ مکروہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ معراج الدرایا میں مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وضو کے سوا روزہ دار کو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا مکروہ ہے، اور
روزے کی حالت میں نہانا شروع کرنا، سر پر پانی ڈالنا اور پانی کے اندر بیٹھنا اور پھر گیلے کپڑے کے لے کر بدن میں لپیٹنا، یہ سب مکروہ ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں مکروہ، یعنی مکروہ نہیں ہے روزے کی حالت میں اگر گیلا کپڑا یہ وہ کر لیا تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ اظہر ہے مسئلہ جو میں نے عرض کیا، یہ مسئلہ محیط میں لکھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں گیلا کپڑا اوپر کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ آپ نے اس لیے فرمایا ہے کہ اس کی تفصیل بہت معتبر ہے، فقہ حنفی کی کتابوں میں موجود ہے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی ماہ رمضان کے 1 2 3 روزے رکھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی پھر ایک ایسا آدمی ہے جو اس کا ارادہ ہے کہ میں کل کو روزہ رکھوں گا، گرمی بہت ہے، تو وہ اگر کسی آدمی کو دیکھے گا جو روزے دار ہے بازار سے گزر رہا ہے، وہ اس کے اوپر گیلا کپڑا ہے، تو وہ جو روزے کی نیت کرے گا کل کو رکھنا ہے میں نے روزہ، وہ کبھی کبھی رکھتا ہے کبھی نہیں رکھتا، گرمی کا موسم ہے تو وہ ان کو دیکھے گا یہ تو بڑا پکا روزے دار ہے، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، اتنی گرمی ہے، دیکھو یہ اس کے اوپر گیلا کپڑا ہے، یہ تو برداشت نہیں کر سکتا، میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو عزیزان محترم، اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ فرمایا کہ گیلا کپڑا لے کر بازار میں جو ہے پھرنا جو ہے مکروہ ہے، اس لیے کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر اپنے ڈر نہ جائے، خوف نہ کھائے کہ کل کو ہم نے روزہ رکھنا ہے، اس کی حالت یہ ہے، ہماری حالت کیا بنے گی؟ تو عزیزان محترم اس لیے مکروہ ہے، ورنہ باقی جو اس کے شاگرد انہوں نے فرمایا مکروہ نہیں ہے، اس لیے مکروہ نہیں، گھر میں گیلا کپڑا ادھر ادھر یا بازار میں، اسی حالت میں میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ فرمایا کہ جو ہے گیلا کپڑا جو ہے اوپر کرنا جو ہے مکروہ ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکروہ نہیں ہے، اور یہی اظہر ہے، یہ محیط شخصی میں بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی لکھا ہے، اور روزہ دار کے حق میں مکروہ ہے کہ منہ میں اپنا تھوک جمع کر کے اس کو نگل جائے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور ظہیریہ میں موجود ہے۔ مسواک کرنا خواہ تر ہو خواہ خشک، صبح اور شام کے وقت ہمارے نزدیک مکروہ نہیں ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر مسواک پانی میں بھیگی ہوئی ہوں تو مکروہ ہے، اور ظاہری روایات کے بموجب اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، اگر مسواک تر ہو سبز ہو تو کسی کے نزدیک کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ سرما لگانا روزے کی حالت میں، مونچھوں میں تیل لگانا روزے کی حالت میں مکروہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کنز میں لکھا ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے جب زینت کا قصد نہ ہو، اگر زینت کا قصد ہو تو پھر مکروہ ہے۔ زینت کا مقصد یہ ہوتا ہے ہار سنگار کرنا، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ روزے دار یا بے روزے دار ہو، یہ مسئلہ متبیین میں لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی ہے۔ اگر ذوق کا خوف نہ ہو تو جو ہے پچھنے لگانے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن ذوق کا خوف ہو تو پھر مکروہ ہے، اور اس کو چاہیے کہ غروب کے وقت تک تاخیر کرے، اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ ایسے ذوق کے خوف میں مکروہ ہوگا جس میں روزہ دار توڑنے کی ضرورت پڑے، روزہ جو ہے توڑنے کی ضرورت پڑ جائے، ایسا بھی کام کرنا چاہیے۔ اور کثرت کا فساد کا یہی حکم ہے، اس مسئلے کو فتاوی عالمگیر نے بھی لکھا ہے اور محیط نے بھی لکھا ہے۔ جس آدمی جو ہے جمع کر لینے یا انزال کا خوف نہ ہو تو اس کو جو ہے بوسہ لینا اپنی بیوی کا جائز ہے، کچھ مذائقہ نہیں ہے، اور اگر خوف ہو تو مکروہ ہے۔ اور ان جو میں نے عرض کیا ہے ان سب صورتوں میں مساج کا حکم مثل بوسہ کیا ہے، یہ متبیین اور فتاوی عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے۔ اور ہونٹوں کا چوسنا ہر صورت میں مکروہ ہے، اور فرد کے سوا چھونا، جمع اور مباشرت کرنا ظاہری روایات میں بوسہ کے میں شامل ہے، اور بعض نے کہا کہ مباشرت فحشہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں، اگر یہ خوف نہ ہو صحیح ہے۔ پھر یہ سراج العاد نے لکھا ہے، اور مباشرہ فحشہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ
दोनों चपटे हुए हों और नंगे हों और मर्द का ज़कर औरत के हिफाजत को लगे और वो बिलाख, ये तमाम जो मैंने अर्ज़ किए हैं बिला खिलाफ मकरू है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं, सभी कहते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये मसला मुहीत अल फतावा आलमगीरी में मौजूद है। और अगर अपने ऊपर खौफ ना हो तो गले लगा ले, ये इसमें कुछ मुज़ायका नहीं, अपनी बीवी के बारे में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर बहुत बुरा हो तो यही हुक्म है, ये मसला सिराजुल हाद ने लिखा है। अगर रोज़ेदार को जनाबत की हालत में सुबह हुई और या दिन में तलाक हुआ तो रोज़ा जो है वो उसके मुज़र्रत नहीं, ये मुहीत ने लिखा है। सहरी खाना मुस्तहब है और वक़्त उसका आखिर शब है। फ़की अबू लैस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि वो आखिर का छठा हिस्सा है, ये सिराजुल हाद ने लिखा है। सहरी खाने में ताख़ीर मुस्तहब है, ये निहाया ने लिखा है। और इस कदर ताख़ीर के वक्त में शक मकरूह है, ये मसला सिराजुल हाद अपनी किताब में लिखती है, फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है। इफ्तार में जल्दी करना अफजल है। मुस्तहब यह है कि नमाज से पहले इफ्तार करें और सुन्नत यह है कि इफ्तार के वक़्त ये कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतु व बिका मनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। इसके अलावा आगे भी बाज़ जो है फुक़हा कराम ने इबारतें अरबी की लिखी हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मसला जो मैंने याद किया ये मेरा जो दुराया में भी है, फतावा आलमगीरी में है। दुराया की फसल मुतफर्रकात में ये मसला लिखा गया है। शक के दिन का रोज़ा, यानी जिस दिन में ये शक हो कि वो माह रमज़ान, वो दिन माह रमज़ान का है या शबान का दिन है, अगर इसमें रमज़ान की या किसी और वाजिब की नियत करे तो मकरूह है। फतावा काजी खान ने इस मसले को लिखा है। और वाजिब की नियत करने में रमज़ान की नियत करने से कराहत जो है कम है, ये मसला हिदाया ने लिखा है। फिर अगर ज़ाहिर हुआ कि वो दिन रमज़ान का था तो दोनों सूरतों में माह रमज़ान का रोज़ा होगा। और अगर ज़ाहिर हुआ कि वो दिन शबान का था तो पहली सूरत में रोज़ा नफल होगा, और अगर उसको तोड़ दे तो कज़ा वाजिब न होगी। ये मसला फतावा काजी खान में मौजूद है। और दूसरी सूरत यह है कि वाजिब की नियत की कि उससे अदा होगा, ये मसला सही है, ये काफ़ी में मौजूद है। और दूसरी सूरत में अगर ये ज़ाहिर ना हो कि वो दिन शबान का था या माह रमज़ान का था तो बला खौफ ये हुक्म है, जिस जो वाजिब की नियत की है तो उसका वो रोज़ा न होगा, ये मुहीत में लिखा है। अगर नफल की नियत की तो सही ये है कि कुछ मुज़ायका नहीं। फिर अगर ज़ाहिर हुआ कि वो दिन रमज़ान का था तो रोज़ा रमज़ान का होगा, और अगर ज़ाहिर हुआ कि शबान का दिन था तो वो नफल होगा, और अगर वो रोज़ा तोड़ दिया तो उस पर कज़ा लाजिम होगी, इसलिए कि उसने इल्तिज़ाम के साथ शुरू किया था। फतावा काजी खान ने इसको लिखा है। अगर नियत में भी कोई मुतअय्यन नहीं किया था तो मकरूह है। फिर अगर ज़ाहिर हुआ कि वो दिन शबान का था तो वो रोज़ा नफल होगा। अगर माह रमज़ान का था तो रमज़ान का रोज़ा अदा होगा, ये मुहीत ने लिखा है। अगर दरअसल असल में नियत में शक क्या, यानी यूं नियत की कि अगर कल रमज़ान होगा तो रोज़ा रखूँगा और शबान होगा तो रोज़ा नहीं रखूँगा, तो इस सूरत में रोज़ा ना होगा। और अगर बस नियत में शक किया, मसलन यूं नियत की कि अगर कल माह रमज़ान है तो रमज़ान का रोज़ा है, अगर शबान है तो रोज़ा दूसरे किसी वाजिब का रोज़ा है। ये यूं नियत की कि अगर कल दिन रमज़ान का है तो रमज़ान का रोज़ा है, और अगर शबान का दिन है तो नफल रोज़ा है, तो ये भी मकरूह है। फिर अगर ज़ाहिर हुआ कि वो दिन रमज़ान का था तो दोनों सूरतों में वो रोज़ा जो है माह रमज़ान का होगा। और अगर ज़ाहिर हुआ कि दिन शबान का था तो पहली सूरत में वाजिब अदा न होगा, और दोनों सूरतों में रोज़ा नफल होगा, जिसके तोड़ने से कज़ा लाज़िम न आएगी। ये मसला मतबीजीन और आलमगीरी में मौजूद है। शक का दिन वो है कि 30वीं शब या चांद न देखें और आसमान पर अबर यानी बादल हो, ये मतबीन में लिखा गया है। एक शख्स चांदी की जो है चांद की गवाही दे और उसकी गवाही कबूल न की जाए, या वो फासिक गवाही दे और उनकी गवाही रद्द कर दी जाए। लेकिन अगर आसमान साफ हो और अगर कोई शख्स चांद न देखे वो दिन शक का नहीं है। ये मसला ज़ाहदी ने लिखा है। उलमा का इख्तिलाफ है कि शक के रोज़ा जो दिन रोज़ा रखना अफजल है या ना रखना अफजल है। फुक़हा कराम ने कहा है कि अगर पूरे शबान के रोज़े रखे हैं या इत्तफाकन वो शक का रोज़ा उस दिन वाक़या हुआ जिस दिन उसको रोज़ा रखने की आदत थी तो रोज़ा रखना अफजल है। इख्तियार शरा मुख्तार में ये मसला मौजूद है। और इसी तरह आलमगीरी ने भी लिखा है। और इसी तरह अगर शबान के आखिर में
3 روزے رکھے تو بھی اس روزہ کا رکھنا افضل ہے۔ یہ مسئلہ متبیین اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر یہ صورتیں نہ ہو تو اختلاف ہے، مختار یہ ہے کہ خاص لوگوں کے واسطے نفل روزہ رکھنے کا فتویٰ دیا جائے۔ یہ تہذیب نے لکھا ہے، اور عوام کو زوال سے پہلے تک کھانے اور پینے اور جمع وغیرہ سے منع کیا جائے، اس لیے کہ احتمال ہے کہ شاید یہ دن ماہ رمضان کا ثابت ہو اور اس کے بعد روزہ نہیں ہوتا۔ اختیار شرح مختار نے اس مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور یہ بھی اور یہی صحیح بھی ہے۔ فتاوی قاضی خان نے اس کو بھی لکھا ہے۔ اور عام خاص میں فرق یہ ہے کہ جو شخص شک کے دن روزہ رکھنے کی نیت جانتا ہو وہ خاص میں ہے، اور ورنہ عام میں شامل ہے، یعنی عوام میں شامل ہے۔ اور نیت کا طریقہ یہ ہے جس شخص کو دن روزہ رکھنے کی عادت نہ ہو نفل کی نیت کرے، اور اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اگر کل کا دن ماہ رمضان کا ہوگا تو یہ روزہ رمضان کا ہے۔ یہ مسئلہ معراج الدرایا نے لکھا ہے، اور عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور باقی معتبر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کسی شخص نے شک کے روز یہ قصد کیا تھا کہ زوال تک کوئی فعل منافی روزے کے نہ کرے گا، پھر جو ہے بھول کر کچھ کھا لیا کچھ پی لیا، پھر ظاہر ہوا کہ وہ دن ماہ رمضان کا تھا اور روزے کی نیت کی، تو جو فتاوی میں مذکور ہے یہ جائز نہیں۔ یہ زہریہ کے باب النیت میں لکھا گیا ہے مسئلہ جو میں نے یاد کیا ہے۔ عیدین اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اگر اس دن روزہ رکھ لیا تو ہمارے نزدیک روزہ دار ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی کا اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اور اگر ان دونوں میں روزہ رکھا، یعنی جو میں نے دن بتائے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھا اور توڑ دیا، تو عزیزان محترم قضا لازم آئے گی۔ یہ مسئلہ کنز میں موجود ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ یہ حکم تینوں اماموں کے ظاہری روایات میں منقول ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی منقول ہے کہ قضا لازم آئے گی۔ یہ مسئلہ نہر الفیق میں لکھا ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے، جدا جدا رکھے یا بے در بے رکھے، یعنی مسلسل متواتر رکھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت کرتے ہیں کہ بے در بے رکھنا مکروہ ہے، متفرق رکھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن عامہ متاخرین کا یہ قول ہے کہ بے در بے رکھنا یعنی مسلسل رکھنا میں بھی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بحر الرائق اور عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اساس یہ ہے کہ اس میں کچھ مذائقہ نہیں۔ یہ مسئلہ محیط سرخسی نے لکھا ہے، اور 6 روزے جدا جدا ہر ہفتہ سے، اور یہ جو 2 دن ہیں مستحب ہے۔ یہ زہریہ کے اس فصل میں لکھا گیا ہے جس میں روزہ رکھنے کے مکروہ مسائل بتائے گئے ہیں۔ اور مستحب یہ ہے جو میں نے عرض کیا مسئلہ پہلے، اور مستحب ہونے کے یہ جو میں مسائل عرض کروں گا ان وقت کا بیان بھی ہے۔ مثال کے طور پر وصال کا روزہ مکروہ ہے، اور وہ یہ کہ تمام سال کے روزے جو آدمی رکھتا ہے وہ مکروہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ تمام سال کے روزے رکھے، اور جس دنوں میں روزہ منع ہے اس میں بھی افطار نہ کرے، اور اگر ان دنوں میں افطار کر لیا تو مختار یہ ہے کہ کچھ مذائقہ نہیں۔ یہ مسئلہ خلاصہ نے لکھا ہے۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ کئی روز تک رات دن برابر روزے رکھے، وہ دن نہ دن میں افطار کرے اور نہ رات کو افطار کرے۔ یہ مسئلہ سراج الوہاج نے لکھا ہے۔ عزیزان محترم ایسے روزے نہیں رکھنے چاہیے، اور افضل یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ سنی چلی نے ہفتہ اور اتوار کے دن روزہ رکھنے کی نیت اگر اس دن کی تعظیم کا اعتقاد نہ کرے، یہ مسئلہ شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر مذائقہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ذخیرہ نے لکھا ہے۔ 9 روز یہ عزیزان محترم 9 روز یا مہرگان یہ مجوسیوں کے عیدوں کے دن ہیں، ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ 9 روز اور مہرگان کے دن اگر عمدن روزہ رکھا، جان بوجھ کر روزہ رکھا، اور وہ دن اس کے روزہ رکھنے کی عادت کا نہ تھا تو مکروہ ہے۔ یہ مجوسی رکھتے ہیں، اور میں نے کافی جنتریوں میں 9 روز کی بہت تعریف سنی ہے، پڑھی ہے، اور یہ ہے کہ 9 روز کے بہت یہ عمال کرو۔ عزیزان محترم سب جھوٹ اور غلط ہے۔ 9 روز یہ مجوسیوں کے دن ہے۔ کسی اور موقع پر انشاءاللہ میں 9 روز کی 9 روز کے متعلق عرض کروں گا۔
میں اب یہ عرض کرتا ہوں آپ کو کہ 9 روز کے دن یا مہرگان کے دن بالکل روزہ نہیں رکھنا چاہیے جان بوجھ کر. اس دن کے روزے رکھنے جو ہے مکروہ ہیں. اس دن کے روزے رکھنے کی جو ہے افضلیت میں یہ گفتگو ہے کہ اگر پہلے دن سے اس دن جو ہے روزہ رکھا کرتا ہے تو افضل یہ ہے کہ روزہ رکھے، ورنہ افضل یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ اس میں اس دن کی تعظیم کی مشابہت ہے اور وہ تعظیم کرنی حرام ہے مجوسیوں کی. یہ مسئلہ ظاہریہ اور عالمگیری میں، اور یہی مختار مسئلہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے، یہ محیط شخصی نے بھی لکھا ہے. خاموشی کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ رکھے اور کسی سے کلام نہ کرے، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور فتاوی قاضی خان میں موجود ہے. جو عورت بغیر اپنے شوہر کے خاوند کے اذن، آرڈر، حکم کے نفل روزہ رکھے وہ مکروہ ہے، نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اگر اس کا شوہر یعنی خاوند مریض یا روزہ دار یا حج یا عمرہ کے احرام میں ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے. اور غلام اور باندی کو بغیر اجازت اپنے مالک کے کسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اور یہی حکم ہے مدبر اور مدبرہ کا اور والد کا. اور اگر ان میں سے کسی نے روزہ رکھ لیا تو شوہر جو ہے خاوند کو اختیار ہے کہ روزہ توڑوا دے، اور مالک کو اختیار ہے کہ غلام اور باندی کا روزہ توڑوا دے. اور عورت اس روزہ کو اس وقت قضا کرے جب شوہر اجازت دے یا خاوند سے جو ہے جدا ہو جائے، اور غلام اس وقت تک قضا کرے جب مالک اجازت دے یا آزاد ہو جائے. اگر جو ہے شوہر خاوند مریض یا روزہ دار اور احرام میں ہو تو اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو نفل روزہ رکھنے سے منع کرے. اگر منع کرے تو بھی نفل روزہ رکھنا جائز ہے. غلام اور باندی کا یہ حکم نہیں ہے، اور مالک ان کو ہر حالت میں روزہ سے منع کر سکتا ہے. یہ مسئلہ جوہرۃ النیرہ میں لکھا ہے، جو عربی کی کتاب ہے. عالمگیری بھی عربی کی کتاب ہے. جو روزے کے غلام اور اس کے فعل سے واجب ہوں ان سب کا یہی حال ہے جو میں نے عرض کیا ہے. جیسے نفل روزے، لیکن کفارہ ظہار کے روزہ کا یہی حکم نہیں ہے. یہ مسئلہ خلاصہ نے لکھا ہے. نوکر بغیر حکم اپنے آقا کے نفل روزہ نہ رکھے. یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب روزہ کی وجہ سے اس کی خدمت میں نقصان ہو. اگر نقصان نہ ہو تو بغیر اجازت آقا کے اس کو روزہ رکھ لینا جائز ہے. یہ مسئلہ محیط شخصی اور عالمگیری نے لکھا ہے. کسی شخص کی بیٹی اور ماں اور بہن کو بغیر اس کی اجازت کے روزہ رکھنا جائز ہے. یہ مسئلہ سراج الوحاد اور عالمگیری میں موجود ہے. مسافر کو اگر روزے سے ذوق ہو جائے تو روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، بشرطے کہ اس کے پاس اکثر رفیق بے روزہ جو ہے نہ ہو. اور اگر اس کے رفیق دوست اگر اکثر قافلہ بے روزہ دار ہے اور کھانا سب کا مشترک ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے. یہ مسئلہ ظاہریہ میں بھی موجود ہے اور عالمگیری میں بھی موجود ہے. اگر مسافر روزہ دار ہو اور اپنے شہر میں کسی اور شہر میں داخل ہو اور اقامت کی نیت کرے تو اس کو روزہ توڑنا مکروہ ہے. یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان نے لکھا ہے اور عالمگیری میں بھی موجود ہے. جب شخص ماہ رمضان کے روزے کی قضا باقی ہو اس کو نفل روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے. یہ مسئلہ معراج الدرایا نے لکھا ہے. چاندنی راتوں کا یعنی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ، اس کو عزیزان محترم جو ہے ایام بیض بھی کہتا ہے. یہ روزے رکھنے مستحب ہے. یہ مسئلے کافی کتابوں میں بھی ہے، بہار شریعت میں بھی ہے، فتاوی قاضی خان میں بھی ہے، اور اپنا فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، باقی بھی یعنی بحر الرائق وغیرہ کا میں موجود ہے. اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا عام فقہا کے نزدیک مستحب ہے. جیسے سوموار کا دن، جمعرات کا دن روزہ رکھنا، یہ بحر الرائق نے اور عالمگیری نے اپنی جو ہے بابوں میں لکھا ہے. جو مہینے حرمت کے ہیں ان میں پنجشنبہ، جمعہ، ہفتہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے. حرمت کے مہینے 4 ہیں: ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب. 3 برابر ہیں، ایک علیحدہ ہے. اور ذی الحجہ کے مہینہ میں اول کے 9 روز جو ہیں 9 دن جو ہیں روزہ رکھنا مستحب ہے. یہ مسئلہ سراج الوحاد اور عالمگیری نے لکھا ہے. عرفہ کے روز حاجیوں کو اگر ذوف کا خوف ہو تو روزہ رکھنا مکروہ ہے. یہ مسئلہ بحر الرائق اور عالمگیری نے لکھا ہے. اور اسی طرح ترویہ کے روز اس واسطے کہ افعال حج سے عاجز ہو جائے گا. اور مستحب روزے بہت قسم کے ہیں، اور اول محرم کے روزے، دوسرے رجب کے روزے، اور عاشورہ کے دن کا روزہ یعنی 10ویں تاریخ کا محرم کا نزدیک عام فقہا اور اصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے نزدیک یہ ہے. اصل مطلب آپ سمجھیں گے کہ ترویہ کیا ہے. ترویہ کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں
کہ یوم ترویہ جو ہے ذی الحج کی 8ویں تاریخ کو جو ہے تاریخ کو ترویہ کہتے ہیں. آپ ترویہ، کیونکہ میں نے عربی کا لفظ استعمال کیا ترویہ، اس لیے میں سوچا کہ شاید کسی کو ترویہ کی سمجھ نہ آئے، تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ماہ ذی الحج کی 8ویں تاریخ کو ترویہ کہتے ہیں. اب میں آپ کو یہ مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ اپنا اور سنت جو ہے یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ 9ویں تاریخ کے ساتھ رکھے، یعنی 9ویں اور 10ویں 2 دن روزے رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں کا روزہ رکھتے تھے، اور تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی محرم کی 9ویں اور 10ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا. پہلے تو آپ رکھتے تھے 10ویں کا اور 9ویں کا بھی آپ نے فرمایا، لیکن آپ نے وصال فرما لیا، تو اس لیے آپ اللہ کے پاس چلے گئے، پیارے ہو گئے، تو عزیزان محترم 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکے، تو سنت ہو گیا کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا چاہیے. اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو میں نے مسئلہ عرض کیا یہ فتح القدیر اور عزیزان محترم یہ اپنا محیط وغیرہ میں موجود ہے. عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، صرف ایک، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ یہودیوں کی مشابہت ہوتی ہے. یہ محیط سخسی نے لکھا ہے. گرمیوں میں دن بڑا ہونے اور گرمیوں کی وجہ سے روزہ رکھنا ادب ہے، یہ مسئلہ ظاہریہ میں لکھا گیا ہے. عزیزان محترم آج میں نے آپ کو جو مسئلے عرض کیے وہ یہ تھے کہ روزے کی حالت میں مکروہ ہیں یا مکروہ نہیں. دونوں جو تھے روزے ماہ رمضان کے اور باقی روزے بھی نفل، مستحب، واجب وغیرہ کی میں تفصیل عرض کی. میں علامہ طارق حسین کربانی جو ہے یہ کہتا ہوں، میری حیث جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بستی یاسر آباد چاکمال تحصیل محرز ضلع بہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان میں ہے، اور جو چینل ہے کربانی 3 اس کو آپ سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ لوگوں تک پہنچیں گے یہ مسائل، ان کو بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ہوگا اور مجھے بھی ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید اور پورے اسلام پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. Bye.